بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، گزشتہ روز ہم نے اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ لاہور کے ویئر ہاؤس میں بڑی واردات ہوئی ہے. اس کے بعد پیش خدمت ہے کہ پشاور کے ویئر ہاؤس میں بھی ایک بہت بڑی واردات پکڑی گئی ہے. پشاور کا جو کسٹم کا ویئر ہاؤس ہے وہاں سے 85 بڑے کارٹن جو ہیں سگریٹ سے بھرے ہوئے وہ جنات اٹھا کے لے گئے ہیں. جنات کون تھے جی؟ جنات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنات تو وہی تھے جو کسٹم کے وردیاں پہنے ہوئے تھے، جو کسٹم کے لوگ تھے، اور اس کا بھی کھرا تلاش کیا جا رہا ہے. حالانکہ محکمے کے لوگوں کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کون کون اس میں انوالو ہے. اب کسی ایماندار شخص نے جو لاہور والا آڈٹ کروایا، آڈٹ کہہ لیں یا پڑتال کہہ لیں یا تفتیش کہہ لیں، جو کروائی، اس ٹیم نے جا کے جو تفتیش کی تو وہاں پہ انہوں نے سارے کا سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو کسٹوڈین ہے سپریڈنٹ اصغر پوریوال وہ اس کا سرگنا تھا جو جتنا بھی وہاں سے چور ہوا. اب یہ دیکھیں کہ گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹنوں کے منوں کے حساب سے جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ چوری ہوئی ہے اور شیونگ کا سامان جو ہے، شیونگ فوم جو ہے وہ وہاں سے وہ اس کا بھی کئی کلو گرام جو ہے، کئی 100 کلو گرام جو چوری ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ریزر جو ہیں، جلیٹ کے ریزر جو ہیں، ان کی تعداد 72,000 تھی. یعنی 72,000 ریزر جو ہیں وہ چوری کے وہاں سے انہوں نے اٹھا کے مارکیٹ میں بیچ دیے. کیونکہ ڈر خوف کو نہیں تھا. وہ تو انسپیکٹر رضا حسن ہیں جو وعدہ معاف گواہ بن گئی. انہوں نے منہ کے اوپر کہا جو سپریڈنٹ ہیں اصغر پوریوال کہ آپ یہاں سے رات کے 3 بجے تک مال اٹھواتے رہے ہیں، اور وہیں سے انہوں نے کہا جی میں واش روم جا رہا ہوں. پھر واش روم سے وہ ابھی تک تو واپس نہیں آئے. آج تک کی اطلاع کے مطابق تو اصغر پوریوال کا فی الحال کوئی پتہ نہیں ہے. اور کسٹم کے جو پیٹی وال ان کے بھائی ہیں ان کو پورا موقع دیں گے کہ وہ ضمانت کروا لیں. پھر اس کے بعد جو چلان ہوگا اس میں بھی پورا موقع دیا جائے گا کہ ان کی ضمانت کنفرم ہو جائے اور معاملہ گول ہو جائے. اور یہ جو سپاہی پکڑے گئے ہیں یہ جیل بھگت کے مہینہ 2 مہینہ رہنے کے بعد یا زیادہ سے زیادہ 10-15 دن رہنے کے بعد جیل سے باہر آ جائیں. اب معاملہ اسی طریقے سے ادھر بھی ہے کہ 85 کارٹن جو ہیں سگریٹ کے، غیر ملکی سگریٹ کے، پشاور حیات آباد جو ویئر ہاؤس ہے وہاں سے چوری ہو گئے. اب کیا کسی کو کہیں گے کہ ملکی معیشت کیسے سنورے گی؟ لوگ سیاستدان تو خیر ایک دوسرے کو الزامات دیتے رہتے ہیں کہ وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے. ان کے نیچے کیا ہوتا ہے اس کا کسی کو پرواہ نہیں، کوئی پکڑنے کو تیار ہی نہیں. ابھی پچھلے دنوں وزیر اعظم جناب شہباز شریف نے وزیر اعظم معائنہ کمیشن کو یہ حکم دیا تھا کہ جو کسٹم کے افسران، اہلکار اور ان کے جو درمیان سمگلروں کے تعلقات ہیں اس کے اوپر بحث کی جائے، تحقیقات کی جائیں. تو چند ایک کو بلانے کے بعد اس کے بعد سانس پھول گیا وزیر اعظم معائنہ کمیشن کا. پھر نہ کسی سمگلر کو بلایا گیا، نہ پھر کسی افسر کو بلایا گیا. معاملہ چوپٹ، سب معاملہ گول کر دیا گیا. بنیادی وجہ ہے کہ جب کھرا آگے چلتا ہے تو سیاسی اپروچز آ جاتی ہیں، سیاسی لوگ آ جاتے ہیں بیچ میں کہ یہ ہمارا بندہ ہے اس کو چھوڑ دیں، تو پھر خاموش ہونا پڑتا ہے. اور بعض اوقات جو اوپر بیٹھے ہوتے جن کو تحقیقات کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اور میری اطلاع یہی ہے کہ وزیر اعظم معائنہ کمیشن میں جس افسر کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آپ نے اس ریکٹ کو چیک کرنا ہے کہ کسٹم کے افسران اور سمگلروں کے درمیان رابطہ کار کون کون ہے اور کتنا پیسہ کس نے بنایا اور کس نے اثاثے کتنے بنائے. لیکن اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، کیونکہ میری اطلاع یہ ہے کہ سمگلروں اور کسٹم کے افسران نے مل کے جو تحقیقات کرنے والے تھے ان کو ہی آنکھیں بند کر دی. ان کے اوپر ایسی پٹی باندھی ہے کہ ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے. اپنی پڑی سے مراد یہ نہیں ہے کہ پریشانی ہے ان کے لیے. انہوں نے کہا جی فی الحال بس اتنا ہی کافی ہے. ویسے بھی بھارت کے پاک بھارت جنگ کے جو امکانات زیادہ بڑھ گئے ہیں اور پاک بھارت جنگ کے امکانات زیادہ ہو گئے تو جو کرپٹ مافیا ہے اس کے بچنے کے زیادہ امکانات ہو جائیں گے. کیونکہ حالت جنگ میں جب ملک ہوتا ہے تو قومی ہم آہنگی ضروری ہوتی ہے، اور قومی ہم آہنگی میں یہ کرپٹ عناصر بھی اپنی موجیں کر جاتے ہیں. اب حیات آباد کے جو چور ہیں، پشاور حیات آباد والے 85 کارٹن والے، ان کو پکڑنا کوئی مشکل نہیں ہے. 85 کارٹن جو ہیں، اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں، گزشتہ روز بھی بتایا تھا میں نے کہ جو لاہور میں واردات ہوئی وہاں پہ 33 کارٹن ایسے پائے گئے جہاں اصغر پوریوال اور اس کی جو کرپٹ ٹیم تھی انہوں نے 33 کارٹنز میں اینٹیں اور روئی بھر کے رکھ دی، اور ظاہر یہ کیا کہ ان میں ریزر، اس کے علاوہ جیلٹس، شیونگ فوم، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ پڑا ہوا ہے. لیکن جب انہوں نے جا کے تحقیقات کرنے والوں نے دیکھا کہ ان میں تو جناب سارے کا سارا خاک بھری ہوئی ہے، روئی بھری ہوئی ہے یا اینٹیں بھری ہوئی ہیں.
اب یہاں سے 85 کارٹن اٹھا لیے گئے ہیں، اور ابھی تو ملک بھر کے جو ویئر ہاؤس ہیں، جو گودام ہیں، ان کی تلاشی لی جائے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. کہیں مٹی بھری پڑی ہوگی، کہیں بورا بھرا پڑا ہوگا. اور یہاں یہ بھی ہوا ہے کہ تھانوں میں بھی، پولیس کے تھانوں میں بھی اور کسٹم کے بھی جو ویئر ہاؤس ہیں، وہاں پہ جو غیر ملکی شراب پکڑی جاتی ہے، اس میں پیپسی کی بوتلیں بھر کے رکھ دی جاتی ہیں، پانی بھر کے رکھ دیا جاتا ہے، رنگ ڈال دیا جاتا ہے، اور باقی شراب جو ہے وہ افسران کو گفٹ کر دی جاتی ہے، آپس میں بانٹ لی جاتی ہے. یعنی تو ہم تو حرام بھی جو ہے، حرام کو حرام در کر کے پیتے ہیں. یعنی ایک تو شراب حرام، اوپر سے پھر اس کو چوری کر کے پینا ہے. یہ دیکھیں ہمارے معاشرے کا ایک کیسا خوفناک اور بھیانک پہلو ہے یہ. اب میں آپ کو یہاں ساتھ ساتھ یہ بھی یاد کروا دوں کہ اسامہ جو اسسٹنٹ کلیکٹر ہے، ان پہ الزام آیا تھا یہ وزیر اعظم معائنہ کمیشن میں کہ انہوں نے 2 ٹرک ٹائر چوری کر کے وہ کہیں ادھر ادھر کر دیے، اور 2 ٹرک جو ہے سیکٹر کے ادھر ادھر کر دیے. پھر اس کے بعد ناظرین عید کے دوسرے دن اسلام آباد کا جو ویئر ہاؤس ہے وہاں پہ آگ لگ گئی، وہ بھی پوری قوم نے دیکھا. اب جو آگ لگی اس کے اوپر کمیٹی بنی، کمیٹی نے ستو پی لیے. وہ کہتی ہے، کمیٹی کہتی ہے جی گرمی آ گئی ہے تو گرمی میں ستو پینا ضروری ہے، لہٰذا وہ ستو گولتے ہیں، صبح پی لیتے ہیں، شام کو اٹھتے ہیں. شام 5 بجے ان کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہوں تو شام ہو گیا جی، کل آگے کریں گے. کل صبح اٹھتے ہیں، وہ ناشتہ کرتے ہیں، 10 بجے دن چڑھتا ہے، 10 بجے گرمی ہو جاتی ہے. پھر ان کو خیال آ جاتا ہے کہ یار ستو پیو، پھر ستو پیتے ہیں، اور پھر تحقیقات آگے نہیں بڑھتی. وہاں پہ گاڑیاں جل کے خاکستر ہو گئیں، وہاں پہ ٹائر پتہ نہیں کیا کچھ جل گیا. ابھی تک وہ رپورٹ عید کے بعد سے ابھی تک سامنے نہیں آئی، کیونکہ وہ سب مل ملا کے اس کو ڈھانپنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. وہاں سے کیا چوری ہوا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویئر ہاؤس سے جو گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں ان کے پرزے جو ہیں وہ راول پنڈی کے ڈیلروں کے ساتھ مل کے گاڑیوں کے پرزے، پوری اسمبلی، سٹیئرنگ، ٹائر اور پتہ نہیں قیمتی اشیاء جو گاڑیوں کے اندر امپورٹڈ گاڑیوں کے اندر ہوتی ہے وہ چرائی جاتی ہیں. اب اس آگ نے سب کو پردہ دے دیا. دیکھیں ایک آگ تو وہ ہے جو جہنم میں اللہ پاک کی طرف سے دہکائی جائے گی، اور ایک آگ یہ ہے جو یہاں پہ دہکائی جاتی ہے، جس میں کسٹم والے بھی اپنا ایپ چھپا لیتے ہیں، جس میں باقی محکمے جو ہیں ریونیو والے وہ اپنا ریکارڈ جلا کے وہ اپنے ایپ چھپا لیتے ہیں. یہاں پٹواریوں تحصیلداروں کے ایپ چھپ جاتے ہیں کہ آگ لگ گئی ہے، پورے پلازے جل جاتے ہیں کہ جی اب ہمارے پاس ریکارڈ نہیں رہا. یہ اسلام آباد والا جو ویئر ہاؤس ہے، اس کی آگ نے کئی لوگوں کے دنیا میں ایپ چھپا لیے ہیں، اور باقی ایپ جو ہے وہ اوپر بیٹھے ہوئے افسران جو ہیں وہ چھپا رہے ہیں. ابھی یہ ریٹنگ ہوئی تھی کہ جی ووٹنگ ہوئی کہ کس کس کو ایوارڈ دیا جانا ہے. تو جو ووٹنگ ہوئی، آپ یقین مانیں جو اسلام آباد کے جتنے افسران ہیں سب کے سب اس ووٹنگ میں سمجھے سارے کی زبان پہ ضبط ہوگی، ان کو ملنے نہیں چاہیے. اور ایک افسر ایسا بھی ہے جس کو اس کے باوجود جو ہے وہ 14 لاکھ روپے جو ہے ریوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں میری ریٹنگ میں نہیں لوں گا. ایسے افسران بھی ہیں. لیکن باقیوں نے کہا کہ نہیں ریٹنگ میں ہم 0 ہی صحیح، لیکن پیسہ لیتے ہوئے تو ہم ہیرو ہیں. تو ناظرین یہ گورکھ دھندا ہے کسٹم والوں کا. تو کسٹم والے ایک تو سمگلروں کے ساتھ مل کے واردات کرتے ہیں، پھر جو مال پکڑا جاتا ہے پھر اس پہ واردات کرتے ہیں، پھر اس مال کے ساتھ ساتھ جو مال گوداموں میں آ جاتا ہے پھر اس کو وہاں سے چوری کر کے بیچتے ہیں. یعنی سمگلروں سے زیادہ خطرناک خود کسٹم والے ہیں. جو اینٹی سمگلنگ فورس ہے وہ زیادہ خطرناک ہے ہمارے ملک کے لیے، وہ زیادہ بڑی وارداتیں کر رہے ہیں. آپ پورے ملک میں دیکھیں، گوادر سے لے کے کراچی تک چلے جائیں، آپ پشاور کی ہر چیک پوسٹ پہ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، پشاور چلے جائیں، کسی ویئر ہاؤس پہ چلے جائیں، گودام پہ چلے جائیں، گاڑیوں کے ویئر ہاؤس پہ چلے جائیں، سگریٹس کے ویئر ہاؤس پہ چلے جائیں، خشک دودھ کے ڈبوں پہ چلے جائیں. میں نے آپ کو شیخو پورہ کا بتایا کہ وہاں 10,000 ڈبے پکڑے گئے، 3,000 غائب ہیں. آپ پکڑ لو جی، کیا کرنا ہے؟ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے کہ جی جنات لے گئے. ایک تو ہر بندے نے اپنے جنات رکھ لیے ہیں، موکلات کا سہارا لیتا ہے. وہاں پہ ٹھلوں انسپیکٹر فیصل ٹھلوں نے یہ پکڑے تھے. ٹھلوں صاحب نے اپنے موکلات کو 10,000 ڈبے جو ہیں وہ پلا دیے. وہ کہتا ہے کہ جی جو اگر میں ان کو نہ پلاؤں وہ مخبری نہیں کرتے. تو ان کو طاقت دینے کے لیے، اپنے موکلات کو، جنات کو طاقت دینے کے لیے فیصل ٹھلوں نے 3,000 ڈبے ان کو پلا دیے. پتہ نہیں فیڈر میں پلائے ہیں یا ان کو ویسے ہی کہا کہ گھر جا کے گرم کر کے پیتے رہیں. تو ناظرین تازہ ترین واردات میں نے پشاور حیات آباد کی آپ کو بتائی ہے کہ وہاں سے 85 غیر ملکی سگریٹس کے کارٹن غائب ہو گئے ہیں.
مالیت کروڑوں روپے میں ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔